السلام علیکم۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین زنگی کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیسا کی فتح کے بعد عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم لہراتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سہروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جابر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان عماد الدین زنگی کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے سنبھلنے کی کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جابر کے حاکم نے زر کثیر دے کر غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار۔ اگرچہ حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سماں تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راز سے جنگ کے شور کو اور زہرہ جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے تورانشاہ، شمس الدولہ، یوسف صلاح الدین ملک العادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف صلاح الدین بے قرار ہو گیا۔ محترم آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 9 سال تھی۔ زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات آراستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی۔ صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوشی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف صلاح الدین کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔
یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکاء مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، اور پھر کہا، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور کہا، سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا، بلکہ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جان بحق ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین ایوبی نے سوال کیا، ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم صلاح الدین ایوبی کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، وہ غلام منافق تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، منافق کون ہوتا ہے؟ زبیدہ نے معصوم صلاح الدین ایوبی کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ سلطان عماد الدین زنگی غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا۔ یکا یک جوش و غضب سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ سرخ انگارے کی طرح دہکنے لگا اور کہنے لگا، میں بڑا ہو کر سلطان عماد الدین زنگی قاتل سے بدلہ لوں گا۔ زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، میرے بچے جب تک تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور خود بھی اٹھ کر صلاح الدین ایوبی کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ صلاح الدین ایوبی نے شمشیر ابدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان عماد الدین زنگی نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر صلاح الدین ایوبی کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا صلاح الدین ایوبی اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیرکو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور کہنے لگے، میں نے سلطان عماد الدین زنگی کو بار بار سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص و دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ چند دن تک موصل اور شام کی فضا سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتضیٰ نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا سوگ منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے جار بیٹھے تھے سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصرت الدین امیر۔ زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھنچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے ایڈیسا کے مارکے میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خون رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ حل ہو گیا۔
زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت دو حصوں میں بڑھ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ جوسلن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا: عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر جوسلن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی۔ پھر جوسلن ثانی کہنے لگا: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلن ثانی کی سحر انگیز تقریر کا اثر تھا کہ ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔